اس نے اپنی پاکستانی فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ ڈی جے، ڈی جے، موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بیڈ پر چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ مشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل اٹھایا اور نیچے اتری۔ ٹالی کے بیڈ کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون پر ملانے لگی۔ فون نمبر حیا کو کبھی یاد نہیں رہتا تھا۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کا لنک۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کانپ اٹھی۔ حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کون سا نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ نہ لگا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پر بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا ابا، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہوتا ہے۔ تمہارے پاس موبی لنک کا کوئی نمبر نہیں ہے؟ نہیں تایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر انہی کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پر آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے۔ تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ اسے تائی کی وہ بات یاد آئی تھی۔ وہ ارم کے لیے پریشان اور فکر مند بھی تھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا، اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پہ وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ صبح سویرے اٹھتے ہی کرتے ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر اور شال لپیٹ کے کوئی جنرل اسٹور آ گئی تھی۔ بال اب اس نے کیچر میں باندھ لیے تھے اور اپنے گلابی چپل پہن لیے تھے۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پر گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ اسٹوڈنٹ صبح صبح یہاں ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سبانچی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا، گول چکر میں مقید فوارہ جس کی پانی کی دھار بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح فون کیسے کیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئیں۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرام دہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ذرا خفگی سے بولی۔ وہ کیا ہے نا، ہماری بیٹی ہمیں عموماً مسڈ کال دیتی ہے یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہے تو ہم کال بیک کر لیتے ہیں، اس لیے اگر وہ صبح ہی صبح خود فون کرے تو حیرت تو ہوگی نا۔ بس اماں غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ چپلوں میں مقید پیر ہلاتے ہوئے ہنستی ہوئی بولی۔ ہاں، یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی انداز میں بات کر رہی تھیں۔ وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سے رینی ڈیز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں، اور لگتا ہے آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں، صبح ہی صبح طنز کیے جا رہی ہیں۔ اچھا سب کچھ چھوڑیں، یہ بتائیں گھر پہ سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تایا فرقان کی طرف بھی اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر مڑ کر واپس چلا گیا۔ ہاں کیوں؟ کسی نے کچھ کہا؟ فاطمہ بھی بولی۔ نہیں، مگر رات تایا کا فون آیا تھا۔ اچھا آپ جا کر ان کو کہہ مت آئیے گا۔ لو میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لاکھ کہو کہ نہ بتائیے گا، پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پر اس بات کو استعمال کر ہی لیتی ہیں، مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح سے پوری بات ماں کے کوش گسار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے، سو ساری بات دہرا دی۔
بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی۔ اچھا، پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ کچھ دیر اسی بات پر تبصرہ کرتی رہیں، پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی، لو میں بتانا تو بھول ہی گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے زاہد چچا کی بیٹی کا نام لیا، جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموں زاد سے طے تھی۔ اچھا، کب؟ حیا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا تھا۔ ہفتہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا ہی بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی ہے، اپریل ان کی اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم ترکی کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہان کو بھیج دو، اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھیں۔ وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں مانتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگی دانوں سے سجے ڈونٹ ٹیبل پر رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھی۔ حیا اس روز شام میں سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی، کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ پہ گھنٹہ بھر باتیں کی اور اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی تھی۔ ڈی جے نے آلو مٹر بنایا تھا، جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر، آلو اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اس مغلوبے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال رہی تھی کہ ڈی جے نے پیچھے سے آ کر بتایا کہ اس نے ہالے اور انجم باجی کے ساتھ بیوکدہ جانے کا پروگرام بنا لیا ہے اور کل 6 بجے کی گورسل بس پکڑنی ہے۔ بیوکدہ؟ پھر بیوکدہ؟ وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔ ہالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے حامی بھر لی۔ پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے شانے اچکائے۔ اور یقیناً میری طرف سے بھی حامی بھر لی ہوگی۔ حیا چڑھ کر بولی، بالکل، میں کوئی نہیں جا رہی بیوکدہ، میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اٹھا کر پٹکنے لگی، انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں؟ اتنا خوبصورت جزیرہ تو ہے۔ مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپری فریزر کھولے پیکٹ ادھر سے ادھر کرنے لگی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کی گردن کی پشت پر جھول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبد الرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا۔ پیکٹ میز پر رکھا، جمی ہوئی روٹیاں نکالیں اور پلیٹ میں رکھیں۔ اس میدے کی بنی ترک روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا اسٹور پہ وہ فریزر میں نظر آئی تھیں اور اتنی سمجھ تو نہیں تھی کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں۔ تب سے وہ یہی روٹیاں کھا رہی ہیں۔ ڈی جے حیرانی سے باہر آ چکی تھی۔ عبد الرحمن پاشا؟ وہ جس کا ذکر ان آنٹی نے کیا تھا؟ ہاں وہی، کرمنل، اسمگلر، حیات غصے سے بولی۔ مگر اس کا کیا ذکر؟ حالے نے کہا تھا کہ… حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں۔ پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم باجی کو کال کر کے کل کا پروگرام کینسل کرو۔ کھانا کھا کر وہ دونوں باہر آ گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، دونوں نے اونی سویٹر پہن رکھے تھے۔ وہ روم بلاک سے نکل کر باتیں کرتے سبزہ زار پہ چلتی گئیں۔ پہلے ڈی جے نے انجم باجی کو فون کر کے معذرت کی، اور جب اسے لگا کہ وہ ناراض ہو گئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، سو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی پھپھو نے کل اسے اور اس کی فرینڈز کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہے، سو انجم باجی اس کی دعوت قبول کر کے اب ان کے ساتھ چلیں۔ بیوکدہ پھر کسی روز چلے جائیں گے۔ یوں انجم باجی مان گئیں اور اب وہ دونوں چلتے چلتے دیا اسٹور کے سامنے والے فوارے کی منڈیر پر آ بیٹھی تھیں۔ فوارے کا پانی چھینٹے اڑاتا ہوا نیچے گر رہا تھا اور اس پانی میں بنتے مٹتے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے حیا نے ساری کہانی الف تا یہ تک اس کو سنا ڈالی۔ ڈی جے کتنی ہی دیر چپ بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ سوچ کر کہنے لگی، تو وہ پنکی میجر احمد تھا جو ہمیں مارکیٹ میں ملا تھا؟ بالکل۔ اور ڈالی اصلی خواجہ سرا تھا؟ شاید، وہ اس کا پرانا ملازم ہے۔ اور تم منہ اٹھا کر اس کے گھر چلی گئی تھی؟ ڈی جے چڑھ کر بولی۔
منہ اٹھا کر کیا؟ میرا پاسپورٹ تھا اس پرس میں، اور اچھا ہی ہوا ساری بات تو کلیئر ہو گئی۔ وہ اپنی غلطی مانتی، یہ ناممکن تھا، مگر تم نے اسے فون کر کے بہت غلطی کی۔ ڈی جے کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ تو بھگت تو رہی ہوں نا وہ غلطی۔ اس ظالم شخص نے یہ نہیں سوچا کہ جہان کے پاس اس ریسٹورنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے اسی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یقیناً وہ اس کی لینڈ لیڈی کو شہ دے گا کہ وہ ریسٹورنٹ واپس حاصل کر لے۔ وہ سخت نادم تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا محبت نہیں ہوتی ڈی جے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسی بات پر ہر پہلو سے ڈسکس کرتی رہیں۔ پھر ڈی جے نے ہاتھ اٹھا کر حتمی انداز میں کہا، ایک بات تو طے ہے کہ اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ اب تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئیں۔ رات بہت بیت چکی تھی، اب ان کو واپس جانا تھا۔ سبزہ زار پر چلتے ڈروم بلاک کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے مسئلے کسی کو بتانے سے وہ حل نہیں ہوتے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسرے کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں، جیسے اس کی پریشانی ابھی تک اس کے ساتھ ہی تھی۔ کلاس روم کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ صبح کی نم ہوا بار بار شیشوں سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی۔ جیو انفارمیشن کے سسٹم کے پروفیسر اپنے مخصوص انداز میں لیکچر لے رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی ڈی جے بظاہر بہت توجہ سے لیکچر سنتی رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ وہ ہر چند لفظ لکھ کر سر اٹھا کر پروفیسر کو دیکھتی، ذرا غور سے ان کے اگلے الفاظ سنتی اور پھر سمجھ کر سر ہلاتی دوبارہ لکھنے لگ جاتی۔ حیا نے ایک نگاہ اس کے رجسٹر پر ڈالی، وہاں اس کا چلتا قلم لکھ رہا تھا، تم لوگوں کا اسپرنگ بریک کا کیا پروگرام ہے؟ کدھر جاؤ گے اور کون کون تمہارے ساتھ جا رہا ہے؟ آخری لفظ لکھ کر اس نے گردن سیدھی کر کے پورے اعتماد سے پروفیسر کو دیکھتے ہوئے رجسٹر دائیں جانب بیٹھے متعصم کو پاس کر دیا، اور یہ ان کی اور فلسطینیوں کی واحد مشترکہ کلاس تھی۔ متعصم نے ایک نگاہ کھلے رجسٹر پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر کچھ لکھنے لگا۔ جب رجسٹر واپس ملا تو اس پر انگریزی میں لکھا تھا، ہم ترکی کے ٹور پر جا رہے ہیں، 7 دن میں 7 شہر، ہم 5 اور ٹالی، اور تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ اف، پھر یہ ٹالی، ڈی جے کوف سے جواب لکھنے لگی۔ ہم بھی 7 دنوں میں 7 شہر گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے رجسٹر آگے پاس کر دیا اور پھر ذرا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ متعصم اب صفحے پر چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا۔ تو ہمارے ساتھ ہی چلو نا۔ تم لوگوں کو کب نکلنا ہے؟ پہلی چھٹی والے دن۔ ہم نے دوسری چھٹی پر نکلنا ہے، سو تمہارے ساتھ مشکل ہوگا، چلو پھر چھٹیوں کے بعد ملیں گے۔ نو پرابلم، متعصم نے ساتھ ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنایا۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ واپس روم میں آئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر تیار ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ حیا نے ایک مور پنکھے سبز رنگ کا پاؤں کا چھوٹا فراک پہنا۔ فراک کی آستین تنگ چوڑی دار تھی اور نیچے پاجامہ تھا۔ پورا لباس بالکل سادہ تھا۔ بال اس نے کھلے چھوڑ دیے اور کاجل اور نیچرل پنک لپسٹک لگا کر ڈی جے کی طرف پلٹی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈی جے جو بالوں میں برش کر رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل پاکستانی جھنڈا۔ دفع ہو جاؤ۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں حالے اور انجم باجی کے ساتھ جہانگیر میں واقع پھپھو کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں۔ پھپھو کو بتا تو دیا تھا نا؟ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں میں نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا، ڈی جے نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں بتا دیا تھا، اس نے سرگوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی۔ پھپھو ان سے بہت طباق سے ملی۔ لانگ روم میں بیٹھنے تک ہی تعارف کا مرحلہ تمام ہوا تھا۔ حیا آج تم نے گھر میں رونق کر دی ہے۔ وہ واقعتاً بہت خوش تھیں۔ حیا ان کے گھر کو اپنا سمجھ کر دوستوں کو ساتھ لائی ہے، یہ خیال ہی ان کو مسرت بخش رہا تھا۔ وہ ان 2 ماہ میں چند ایک ہی بار پھپھو کے گھر آئی تھی، اور پہلی 2 دفعہ کے بعد جہان کبھی گھر نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی۔ اس دفعہ تو اس نے بالکل بھی نہیں بتایا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے ریسٹورنٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی، انجم باجی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کو کہا تھا۔ اور یہ رنگس تو بہت ہی پیارے ہیں، حالے نے فرش پہ بچھے رنگس کی جانب اشارہ کیا۔ اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ پھپھو کے شانوں کے گرد بازو حمائل کر کے مزے سے بولی تو پھپھو ہنس دیں۔ ڈی جے نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ اور پھپھو کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا اور بس سی کر کے رہ گئی۔ چلو تم لوگ ادھر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔
اچھے میزبانوں کی طرح پھپھو مسکرا کر کہتے ہوئے راہداری کی طرف مڑ گئیں، جس کے دوسرے سرے پر کچن تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا اور صوفے پر بیٹھے ہوئے انہیں کچن کا آدھا حصہ نظر آ رہا تھا۔ پھپھو وہ ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے تم کیوں آ گئیں؟ ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھیں۔ نہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ آپ سنائیں، انکل اوپر ہیں؟ میں نے سوچا ان سے مل لوں، جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ پائی کہ جب بھی وہ آتی تھی پھپھو ان کو دوا دے کر سلا دیتی تھی تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں شاید جاگے ہوئے ہوں گے، تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہان کے ریسٹورنٹ کا کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا نا شاید؟ ذرا سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے اس کا، کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے اس دن سے۔ بس دعا کرنا، وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھیں۔ وہ واپس آئی ڈی جے اور ہالے پھپھو کے گھر کی آرائش پہ تبصرہ کر رہی تھیں، جبکہ انجم باجی بہت غور سے ٹی وی پہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھیں، جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے۔ سوانچی میں جو واحد شے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا وہ ٹی وی تھا۔ ان کو مصروف پا کر وہ زینت چڑھنے لگی۔ سکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہولے سے انگلی کی پشتے دستک دی، پھر ہینڈل گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ باہر دھوپ تھی مگر بھاری پردوں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ سکندر انکل بستر پر لیٹے تھے، گردن تک کمبل ڈالا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ انکل، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ ہنوز بے حس و حرکت پڑے رہے۔ وہ چند لمحے تعصب سے ان کا پسماردہ بیمار چہرہ دیکھتی رہی، پھر ہولے سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہیں ریلنگ پر ہاتھ رکھے رک کر دیکھنے لگی۔ صوفے پہ آرام سے بیٹھی لڑکیاں بھی تیر کی طرح سیدھی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھل کر جہان اندر داخل ہو رہا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے میں بازو پہ کوٹ ڈالے، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے، ہلکی گرے شرٹ کی آستین کونیوں تک موڑے وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، پہلے سے کمزور اور مرچھائی ہوئی رنگت۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ السلام علیکم، وہ جو سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی سلام کر کے زینے اترتی لگی۔ جہان نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اسے دیکھا، پھر سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ پھپھو سے ملوانا تھا اپنی فرینڈز کو، نائس ٹو میٹ یو۔ بغیر کسی مسکراہٹ کے اس نے کھڑے کھڑے مروتاً کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر اسی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ؟ انجم باجی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھپھو کا بیٹا ہے جہان سکندر۔ وہ قدرے خفت سے تعارف کراتے ہوئے آخری زینہ اتر کر صوفے پہ آ بیٹھی۔ وہاں سے کچن کا آدھا منظر دکھائی دیتا تھا۔ جہان کا کوٹ راہداری میں لگے اسٹینڈ پر لٹکا تھا اور بریف کیس کاؤنٹر پر۔ وہ خود بھی کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا پانی کی بوتل سے منہ لگائے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ساتھ ہی پھپھو کیبنٹ سے کچھ نکالتی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر چھوٹا تھا اور راہداری مختصر، سو کچن میں گفتگو کرتے افراد کی آواز صاف صاف سنائی دیتی تھی۔ نہیں زمن جلدی۔ وہ بوتل رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمن سب دی۔ جواباً وہ بڑے اکھڑے انداز میں تشتگی سے ترک میں کچھ بولا تو ڈی جے سے کچھ کہتی ہالے نے چونک کر کچن کی طرف دیکھا۔ جہان، پھپھو نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس نے جواب میں خاصی تلخی سے کچھ کہتے ہوئے بوتل میز پر رکھی۔ ہالے نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ حیا اس کے چہرے کے الجھے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ذرا سوچ کر بولی، حیا استقلال اسٹریٹ پر آج لیوز پہ سیل لگی ہے، وہ چیک نہ کر لیں؟ اٹھنے کا ایک بہانہ۔ حیا گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ ڈی جے اور انجم باجی بھی کچھ کچھ سمجھ پا رہی تھیں۔ ہاں چلو میں ذرا پھپھو کو بتا دوں۔ وہ کچن کی طرف آ گئی۔ باقی لڑکیاں صوفوں سے اپنے اپنے بیگ اٹھانے لگی۔ اچھا پھپھو ہم چلتے ہیں، ہمیں آگے شاپنگ پہ جانا ہے۔ کچن کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اس نے جہان سکندر کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے بتایا۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے کچھ نکال رہا تھا۔ ارے ابھی تو آئی تھیں، ابھی سے جا رہی ہو؟ پھپھو ایک ملامت زدہ نگاہ جہان پر ڈال کر تیزی سے اس کی طرف آئیں۔ پھر وہ اصرار کرتی رہیں مگر وہ نہیں رکی۔ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ بہت خوش دلی سے ان کو خدا حافظ کر کے باہر نکلی۔ ڈور میٹ پر رکھے اپنے جوتوں میں پاؤں ڈالنے تک اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ سپاٹ سی سختی نے لے لی تھی۔ وہ ان چاروں کے آگے خاموشی سے سڑک کے
کنارے چلنے لگی۔ جب وہ کالونی کا موڑ مڑ کر دوسری گلی میں داخل ہوئی تو وہ تیزی سے حالے کی جانب گھومی۔ حالے جہان نے پھپھو سے کیا کہا تھا؟ جانے دو حیا، حالے نے نگاہیں چرائیں۔ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ قطرے پھیکا پڑا ہوا تھا۔ حالے مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا؟ حیا وہ کسی اور بات پر اپسیٹ ہوگا، تم چھوڑو اس قصے کو۔ حالے نور، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر حالے کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کا پورا نام لیا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر سنو۔ اس نے پہلے پوچھا کہ یہ کب آئی ہیں، پھر کہا کہ ان کے لیے اتنا پھیلاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس نے کہا کہ میں سارا دن کتوں کی طرح اس لیے نہیں کماتا کہ آپ یوں ضائع کر دیں۔ اس کے کندھوں پہ رکھے حیا کے ہاتھ نیچے جا گرے۔ بہت آہستہ سے وہ پلٹ گئی۔ حیا چھوڑ دو، انجم باجی نے پیچھے سے کندھا تھپتھپا کر اسے تسلی دی۔ چھوڑ ہی تو دیا ہے، آج کے بعد میں کبھی پھپھو کے گھر قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اتنی گئی گزری تو نہیں ہوں کہ میرے مغرور رشتہ دار میری یوں توہین کریں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیدھ میں چلتے ہوئے ان کے آگے چلتی جا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت بری طرح سے دکھا تھا۔ رات بیت چکی تھی مگر ہاسٹل جاگ رہا تھا۔ اسپرنگ بریک شروع ہونے میں چند ہی دن باقی تھے اور چھٹیوں سے پہلے یہ ان کی روم میں آخری رات تھی۔ پھر باری باری سب کو اپنے اپنے ٹور پہ نکل جانا تھا۔ ختیجہ، حیا، ٹالی اور چیری کے روم میں رونق اپنے عروج پر تھی۔ حیا کی کرسی پر سوئٹزرلینڈ کی سارا ایکسٹینشن کا ریسیور کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ دبائے انگلی پر سنہری بالوں کی لٹ لپیٹے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، میرا فیورٹ کلر تو بلو ہے۔ اور تمہارا بھی یہی ہے مومن؟ وہ کہنے کے ساتھ وہ مشکل ہنسی روکے ہوئے تھی۔ مومن کافی دنوں سے اس کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ ان کو دکھانے کے لیے ہالینڈ کے لطیف کے ساتھ نظر آتی تھی۔ لطیف خالص ڈچ اور کیتھولکس تھا مگر افغانستان میں پیدا ہونے کے سبب اس کے ماں باپ نے اس کا نام اپنے کسی افغان دوست لطیف کے نام پہ رکھا تھا۔ یوں وہ تمام فلسطینیوں کو بہت اچھا دوست بن چکا تھا سوائے مومن کے۔ سامنے ڈی جے کی کرسی پر حالے بیٹھی تھی اور اس کے مقابل کاؤچ پر اسپین کی سینڈرا تھی۔ وہ دونوں اپنے درمیان ایک میگزین کھولے تبصرہ کر رہی تھیں۔ چیری اپنے بیڈ کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی اپنی کیپوا آئل کی آدھی شیشی ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے آئی ڈونٹ بلیو اٹ کہہ رہی تھی۔ کسی لڑکی نے باتھ روم میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی تھی، اور چیری کو جب سے ان چند بوندوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان چینیوں کے دل بھی اپنے قد کی طرح چھوٹے ہوتے ہیں۔ ٹالی جو اوپر اپنے بیڈ پر بیٹھی حیا کو اسرائیل نامہ سنا رہی تھی۔ ٹالی کے نزدیک دنیا کا سب سے رسیلا پھل اسرائیل کا تھا۔ سب سے میٹھا پانی، سب سے خالص شہد، سب سے خوشبودار پھل اور سب سے سہانا موسم اسرائیل کا تھا۔ وہ کہتی تھی اسرائیل جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین ہے، اور اس کے جاتے ہی حیا اور ڈی جے اس کے فقرے میں یوں ترمیم کر لیتی کہ فلسطین جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین ہے۔ اب بھی حیا بہت انہماک سے دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جو بھی تھا اسرائیل نامہ سننے میں مزہ بہت آتا تھا۔ دھیمی آواز میں بات کرنے کے باوجود ان سب کی آوازوں نے مل کر شور کر رکھا تھا، اور اس سارے شور میں ڈی جے اپنے بیڈ کے اوپر بستر پر لیٹی تکیہ منہ پر رکھے ہوئے تھی۔ ان کی آواز بلند ہوتی گئی تو اس نے منہ سے تکیہ ہٹایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کو مخاطب کیا، پلیز شور مت کرو، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ اوکے اوکے، حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور دھیمی دھیمی بڑبڑاہٹوں میں بولنے لگی۔ ڈی جے واپس لیٹ گئی اور تکیہ منہ پہ رکھ لیا۔ ان سب کی آواز پھر سے تیز ہونے لگی تھی۔ چند ثانیے بعد روم میں پھر سے شور مچا تھا۔ پلیز شٹ اپ، ڈی جے ضبط کھو چکی تھی اور زور سے چلائی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں میں کئی بار ان کو خاموش ہونے کا کہہ چکی تھی مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں، لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے روم میں آوازیں فوراً بند ہو گئیں۔ بس تم آرام کرو، ہم چپ ہیں، اب سب آہستہ بولو، اچھا؟ حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی اور کمرے میں سب مدھم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ چند پل پھر سرکے تھے، پھر ڈی جے ایک دم اٹھی، کمبل اتار کر پھینکا، بیڈ کی سیڑھیاں چھلانگ کر اتری، اپنی میز پر رکھا سویٹر گردن پہ ڈالا، ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائیں، تہہ کر کے وہ اینک کھول کر آنکھوں پر لگائی اور خاموشی سے کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے پیچھے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا۔ روم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔
سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ وہ ناراض ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ حالے بہت آہستہ سے بولی۔ اسٹڈی ساتھ ہی تھا، حیا کو پتا تھا ڈی جے وہیں ہوگی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سامنے رائٹنگ ٹیبل پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ چوکھٹ سے اس کا سائیڈ نظر آ رہا تھا، پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔